پشتونوں کی تاریخ بہادری اور استقلال کا ورثہ تعارف۔ پشتونوں کی تاریخ بہادری، استقلال اور ایک ناقابل تصویر روح کی کہانی ہے۔ افغانستان اور پاکستان میں پشتون سب سے بڑی نسلی گروہ میں سے ایک ہے، جنہوں نے اس خطے کی تاریخ اور ثقافت کو شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی داستان صدیوں پر محیط ہے، جو بہادر، مزاحمت اور عزت کی عمیق احساس سے بری ہوئی ہے۔ قدیم ابتدا پشتونوں کی اصل روایت اور کہانیوں میں لپٹی ہوئی ہے، اور وہ اپنے نسب قیس عبدالرشید سے ملا تھے، جو ایک افسانوی شخصیت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پشتون قبائل ان کی 3 بیٹوں سربن، بٹن اور غرغشت کی اولاد ہے، جنہوں نے آج کی پشتون قوم کی مختلف قبائل کو جنم دیا۔ عزت کا قانون، پشتون ولی، پشتون شناخت کا مرکز قدیم ضابطہ اخلاق ہے، جسے پشتون ولی کہا جاتا ہے۔ یہ غیر تحریری ضابطہ پشتون زندگی کی ہر پہلو پر حکمرانی کرتا ہے، اور اس میں مہمان نوازی، میل مستیا، خواتین کا تحفظ، ناناوادی اور بدلہ بدل جیسے اصول شامل ہیں۔ پشتون ولی صرف اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ پشتون ہونے کی جوہر کو بیان کرتا ہے، اور نسل در نسل ان کے اعمال اور فیصلوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تاریخ میں پشتونوں کا کردار۔ تاریخ کے دوران پشتون اپنے آزادی اور بیرونی تسلط کے خلاف مزاحمت کے لیے مشہور رہے ہیں۔ 18ویں صدی میں پشتون جنگجو اور رہنما احمد شاہ درانی نے درانی سلطنت قائم کی، جو جدید افغانستان کی بنیاد رکھی۔ ان کی قیادت نہ صرف پشتون قبائل کو متحد کیا، بلکہ ان کی اثرات کو جنوبی اور وسطی ایشیا تک بڑھا دیا۔ برطانوی نوآبادیات دور میں پشتون نے اپنی سرزمین پر برطانوی توسیع کے خلاف سخت مزاحمت کی۔ 1880 میں مشہور معرکہ میوند، جہاں افغان فوجوں نے ایوب خان کی قیادت میں برطانوی فوج کو شکست دی، پشتون کی ناقابل تسخیر روح کا مظہر ہے۔ یہ مزاحمت 20ویں صدی میں بھی جاری رہی، جب پشتون افغانستان کی آزادی اور پاکستان کے قیام میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ جدید دور میں بھی پشتون افغانستان اور پاکستان کی سیاسی اور سماجی منظرنامے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بچا خان جیسے رہنما، جو سرحدی گاندھی، فرنٹیئر گاندھی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، نہ پشتونوں کی حقوق کے لیے ایک غیر متشدد جدوجہد کی اور برطانوی حکومت کی مخالفت کی۔ ان کی میراث، فاؤنڈیشن خدائی خدمتگار تحریک کی شکل میں آج بھی زندہ ہے، جس کا مقصد پشتون عوام کو تعلیم اور سماجی اصلاحات کے ذریعے با اختیار بنانا تھا۔ معاصر دور میں پشتون علاقوں کو کئی چیلنجز کا سامنا رہا ہے، جن میں تنازع، نقل مکانی اور شدت پسندی کا عروج شامل ہے۔ تاہم ان مشکلات کے باوجود پشتون عوام اپنے ثقافتی وراثت اور روایت سے وابستہ ہے۔ پشتون کی تاریخ ان کی طاقت، استقلال اور ناقابل تسخیر روح کی عکاسی کرتی ہے۔ قدیم ابتدا اس لے کر جنوبی ایشیا تک کی جدید تاریخ کو تشکیل دیے میں ان کی کردار تک پشتون اپنی عزت، بہادری اور آزادی کے اصولوں پر ثابت قدم رہے ہیں۔ ان کی داستان صرف بقا کی نہیں، بلکہ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ترقی کی بھی ہے، جو آنے والے نسلوں کے لیے ایک تحریک کا باعث بنے۔ پشتون نے تاریخ میں بہت اہم کردار ادا کیا، جیسے کہ ہم آج کی اگر لے لیں، قائد اعظم جیسا ایک بڑا لیڈر اگر پاکستان میں دوبارہ آیا ہے تو دی گریٹ خان عمران خان ایک ایسا لیڈر جو مقبول ترین لیڈر ہے۔ اب اگر آپ لے لیں کہ پاکستان کے لیے ایٹم بم کس نے بنا دیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، جو کہ ایک پٹھان ہے، اور جو برٹش کے ساتھ جنگ لڑ رہی تھی، مطلب ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جو کہ اس میں وائلیشن نہیں تھی۔ بادشاہ خان، اگر بادشاہ خان دیکھیں، وہ بھی پختون تھا، اور پختون کے لیے اس نے اتنے زیادہ کام کیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اس کی جو فاؤنڈیشن تھی، اس کی جو ایک تحریک تھی، خدائی خدمتگار، اور آج کے نوجوان بادشاہ خان کو جانتی نہیں ہے۔ آج کے نوجوان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ایک مطلب پارٹی تھی، جن کو آج بھی میرے خیال میں لوگ نہیں جانتے ہوں گے، TTP، تحریک تحفظ پاکستان۔ اور اگر آج کے لے لے عمران خان، تو عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے،
تو جیسے جیسے ہمارے پاس اتنے بڑی لیڈر آئے ہیں اور ہم پختون نے اور مسلمان نے اس کی قدر نہیں کی. ہمارے سائنٹسٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ اگر دیکھیں جو مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے، مسلمان ترقی نہیں کر پا رہے، مسلمان آگے نہیں جا پا رہے، اور جو ہے وہ ایک جن کے پاس کلمے کی طاقت بھی نہیں ہے اور وہ آگے جا رہے، تو وہ وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھی. لیکن آج کا نوجوان وہ سب بھول چکا ہے، وہ سب بالکل اسے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اپنی فحاشی میں لت پتے ہوئے ہیں. جیسے کہ اوٹومن امپائر کی ایک بڑی غلطی تھی، اس میں انہوں نے بہت زیادہ غلطیاں کی تھی، جس میں ایک غلطی یہ بھی تھی کہ اس نے اپنی ٹیکنالوجی پر اس لیے کام نہیں کیا تھا کہ ان میں فحاشی آ گئی تھی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی.